السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها ركس أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها۔ بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 88 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آئیے سرسری طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو جان لیتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ پہلی روایت ہے بلوغ المرام کے اندر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ بہت بزرگ اور نہایت عقل مند فقہائے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ قرآن کا گہرا علم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ سفر و حضر میں رسول کی خدمت کرتے تھے۔ ان کو صاحب النعلین بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک تھے۔ جنگ بدر کے اندر بھی انہوں نے شرکت کی تھی۔ ان کی بڑی خوبیاں ہیں، ان کے بڑے فضائل ہیں۔ سن 32 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ تقریباً 60 برس کے تھے، اور آپ سے 848 حدیثیں مروی ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ أتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، عطا مانے آنا، عطا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا۔ الغائط قضاء حاجت کرنے کی جگہ۔ أتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لائے، قضاء حاجت کے لیے آئے۔ عطا یاتی مانے آنا، الغائط مطلب پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہ۔ فأمرنی ان آتیہ بثلاثة احجار، امر یأمر حکم دینا، فأمرنی اس کا معنی ہوگا تو آپ نے مجھے حکم دیا، تو امرا حکم دیا، نی مجھے، فأمرنی تو آپ نے مجھے حکم دیا، ان آتیہ بثلاثة احجار۔ عطا یاتی معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب اس کا صلہ ہو با، یعنی عطا کے بعد با آئے تو معنی ہوگا لانا۔ ان آتیہ بثلاثة احجار، کہ میں آپ کے لیے 3 پتھر لاؤں۔ ان آتیہ بثلاثة احجار، کہ میں 3 پتھر لاؤں۔ ان آتیہ یہ کہ میں لاؤں، بثلاثہ 3 احجار پتھر، یعنی 3 پتھر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، لے آؤں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے اور وہاں پانی بر وقت موجود نہیں تھا، تو آپ نے پتھر منگوایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر پانی موجود نہ ہو، پانی دستیاب نہ ہو، تو پانی نہ ملنے کی صورت میں قضاء حاجت کے بعد پتھر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پتھر ہو، ڈھیلا ہو، جو مٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو اس سے بھی استنجا کر سکتے ہیں، یعنی پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد صفائی کر سکتے ہیں۔ البتہ اس میں طاق عدد کا لحاظ رکھنا
سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ 3 سے اگر ضرورت پوری نہ ہو تو 5 پتھر کا استعمال کریں، 5 سے زائد اگر ضرورت ہو تو 7 استعمال کریں، 9 استعمال کریں، حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں، لیکن طاقت کا خیال رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ 3 پتھر لے کر کے آؤ، ان آتیہ بثلاثۃ احجار، یہ کہ 3 پتھر لے کر کے آؤ۔ آپ نے 3 کیوں کہا؟ اس لیے کہ 3 پتھر سے کم استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ صفائی کے لیے، گندگی کو صاف کرنے کے لیے 3 پتھر یہ سب سے کم لمٹ ہے۔ اس سے زیادہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 پتھر استعمال کرنا ضروری ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ 3 پتھر لے کر کے آؤ۔ وہ گئے لانے کے لیے، تلاشنے کے لیے۔ راوی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فوجدت حجرین، وجدہ یجدو مانے پانا، وجدہ یجدو پانا، فوجدت تو میں نے پایا، متکلم کا صیغہ ہے، فوجدت تو میں نے پایا، حجرینی، حجر مانے پتھر، حجرین 2 پتھر، فوجدت حجرین تو میں نے 2 پتھر پایا۔ حکم کتنا دیا تھا؟ 3 پتھر کا، پائے کتنا؟ 2 پتھر، تو 1 کم ہے۔ راوی کہتے ہیں ولم اجد ثالثا، اور میں نے تیسرا پتھر نہیں پایا، ولم اجد اور میں نے نہیں پایا، ثالثاً تیسرا، مطلب جو تیسرا پتھر تھا 1-2 مل گیا، 2 پتھر لے کر کے آیا، اور آپ نے 3 پتھر کہا تھا، اسی کو راوی کہتے ہیں ولم اجد ثالثا، میں نے تیسرا پتھر نہیں پایا۔ تو اب انہوں نے یہ سمجھا کہ 3 کی گنتی پورا کرنا ہے تو 2 پتھر مل گئے، لے لیتے ہیں، اور 3 کی گنتی پوری کرنے کے لیے انہوں نے گندگی اٹھا لی۔ فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَا، تیسرا پتھر جب نہیں ملا، تلاش کیا نہیں ملا، فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَا، عطا یاتی معنی ہوتا آنا، فَأَتَيْتُهُ تو میں لایا۔ لایا ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ عطا کے بعد کیا ہے؟ باصلہ ہے، جب باصلہ آئے گا تو معنی اس کا بدل جائے گا۔ عطا یاتی معنی ہوتا ہے آنا، اور عطا باک معنی ہوگا لانا۔ فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَا، اس کا ترجمہ ہوگا میں گندگی کے ساتھ آیا، یعنی گندگی کو لے کر کے آیا۔ روثا معنی ہوتا ہے جانور کا پاخانہ، جانور کا پاخانہ تو وہ گندی چیز ہے، تو میں جانور کا پاخانہ لے کر کے آیا۔ فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَا، تو میں نے جانور کا پاخانہ آپ کے لیے لے کر کے آیا۔ فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَ، اخذ یاخذ معنی ہوتا ہے لینا، فَأَخَذَهُمَا تو آپ نے ان دونوں کو لے لیا۔ 2 چیزیں لے کر کے آئے تھے، کیا لے کر کے آئے تھے؟ 2 پتھر لے کر کے آئے تھے۔ فَأَخَذَهُمَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لے لیا، یعنی پتھر کو لے لیا، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ وَأَلْقَى الرَّوْثَ، القا یلقی میں ہوتا ہے ڈالنا، پھینکنا۔ وَأَلْقَى الرَّوْثَ اور آپ نے لید گوبر کو پھینک دیا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس سے صفائی نہیں ہوگی، اس سے صفائی نہیں ہوگی، وہ جانور کا پاخانہ ہے تو پاخانے سے کیا صفائی ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لید گوبر سے صفائی جب نہیں ہو سکتی ہے تو پتھر سے صفائی ہو جائے گی، اور یہی حدیث میں تعلیم دی گئی ہے کہ 3 پتھر لے کر کے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ حکم دیا تھا کہ 3 پتھر لے کر کے آؤ، تو معلوم یہ ہوا کہ 3 پتھر سے صفائی ہو جائے گی، لیکن لید گوبر گندی چیزوں سے صفائی نہیں ہوگی۔ فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَا تو میں لید لے کر کے آیا، جانور کا پاخانہ لے کر کے آیا۔ فَأَخَذَهُمَا تو آپ نے ان دونوں پتھروں کو تو لے لیا، وَأَلْقَى الرَّوْثَ لیکن آپ نے گندگی کو، لید گوبر کو پھینک دیا، وَأَلْقَى اور پھینک دیا، الرَّوْثَ لید گوبر کو۔ وَقَالَ إِنَّهَا رِكْسٌ، یہ آپ کا اخلاق دیکھیے، اگر آپ صرف پھینک دیتے اور خاموش رہتے تو لانے والے کو مطلب تکلیف ہو سکتی تھی کہ کیوں پھینک دیے، ٹینشن ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بتائی کہ کیوں پھینکا، پھینکنے کی وجہ کیا ہے،
اس کو استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں استعمال کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکنے کے بعد فرمایا انہا رکسن، انہا رکسن، بے شک یہ پلید ہے، گندا ہے، ناپاک ہے، یہ خراب ہے. انہا رکسن اے رجسن اے نجسن، بے شک یہ گندا ہے، یہ پلید ہے، یعنی اس سے صفائی نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ جب وہ چیز فی نفس ہی گندی ہو تو گندی چیز سے کیسے گندگی صاف کی جائے گی، بلکہ تو گندگی میں اضافہ ہو جائے گا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کو پھینک دیا، لید کو پھینک دیا، اور دو پتھر کا آپ نے استعمال کیا. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اور لے کر کے آؤ، یعنی تلاشو، تیسرے پتھر کا بھی آپ نے اعلان کیا کہ تیسرا پتھر بھی لے کر کے آؤ. اخرجہ البخاری، امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، یعنی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. وزاد احمد، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسی روایت کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں والدارقطنی، امام دارقطنی نے بھی اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اضافہ کیا ہے، یعنی یہ کلمہ مزید ہے انہا رکسن کے بعد ائتنی بغیرہا، ائتنی بغیرہا، ائتنی تم لاؤ، نی میرے پاس، ائت لاؤ، نی میرے پاس، بغیرہا اس کے علاوہ، اس کے علاوہ یعنی کس کے علاوہ، یعنی جو لید گوبر لے کر کے آئے ہو 3 کی گنتی اور 3 عدد پوری کرنے کے لیے، تو اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز لے کر کے آؤ، یعنی دوسرا پتھر لے کر کے آؤ. ائتنی بغیرہا، اس کے علاوہ دوسرا لے کر کے آؤ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قضاء حاجت کے بعد شرمگاہ کی صفائی کے لیے 3 پتھر کا استعمال کرنا کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے. یہ کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے. گرچہ 1 سے صفائی ہو سکتی ہو، 2 سے صفائی ہو سکتی ہو، لیکن 3 کی گنتی پوری کرنا یہ جائز اور یہ کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے. 3 پتھر کا استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم اس کے علاوہ لے کر کے آؤ. معلوم یہ ہوا کہ 3 سے کم میں استنجا نہیں ہو سکتا ہے، 3 سے کم میں صفائی نہیں ہو سکتی ہے. گرچہ صاف ہو جائے لیکن اس کی طہارت کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے 3 کی گنتی کا ہونا یہ کیا ہے؟ تعبدی ہے، یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے. حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پانی نہیں ملا، تو پانی نہ ملنے کی صورت میں آپ نے پتھر کا استعمال کیا اور 3 پتھر لانے کا حکم دیا، اور 1 پتھر نہیں ملا، 2 پتھر ملا، تو تیسرے پتھر کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ گندگی لے کے چلے آئے، جانور کا پاخانہ لے کے چلے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر کو لے لیا اور حکم دے کہ تیسرا پتھر لے کر کے آؤ. اور مزید یہ کہ آپ نے کہا، آپ نے لید گوبر کو پھینک دیا اور کہا کہ یہ خود فی نفس ہی پلید ہے، ناپاک ہے، گندا ہے، اس سے کیا طہارت ہوگی. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم غائط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے آئے. فامرنی، تو آپ نے مجھے حکم دیا، ان آتیہ بثلاث احجار، کہ میں 3 پتھر لے کر کے آؤں آپ کے لیے. فوجدت حجرین، تو میں نے 2 پتھر پایا، ولم اجد ثالثا، اور تیسرا پتھر نہیں پایا. فاتیتہ بروثا، تو میں نے لید گوبر لایا، تو میں لید گوبر اٹھا لیا، لید گوبر لے کر کے آیا. فاخذہما، تو آپ نے ان 2 پتھروں کو لے لیا، والقى الروث، اور لید گوبر کو ڈال دیا، پھینک دیا. وقال انہا رکس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ناپاک ہے، یہ گندا ہے، یہ پلید ہے. اخرجہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. وزاد احمد والدارقطنی، امام احمد اور دارقطنی نے بھی اس بات کو ذکر کیا اور اس میں اضافہ کیا ہے، کہا ہے کہ ائتنی بغیرہا، اس کے علاوہ لے کر کے آؤ. آپ نے جو اس لید گوبر کو پھینک دیا، تو وہ کیوں پھینکا تھا؟ کیونکہ وہ جانور کا پاخانہ تھا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ بعض روایتوں میں یہ صراحت موجود ہے کہ وہ پاخانہ کس کا تھا؟ گدھے کا پاخانہ تھا. تو گدھے کا پاخانہ تو حرام ہے، یہ ناپاک ہے. گدھے کا پاخانہ جو ہے یہ فی نفسی کیا ہے؟ نجس ہے. بلکہ جو معقول اللحم جانور ہے، جیسے بکرا ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، اس کا پاخانہ ناپاک تو نہیں ہے. البتہ یہ چیز کیا ہے؟ گندی چیز ہے. تو گندی چیز سے گندگی صاف نہیں ہوتی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لید گوبر کو پھینک دیا، استعمال نہیں کیا، اور اس کے بارے میں کہا کہ یہ ناپاک ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو جانور کا پاخانہ تھا وہ گدھے کا پاخانہ تھا. بہرحال حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں، دیکھیے نمبر 1، آزاد شخص سے خدمت لے سکتے ہیں. خادم سے بھی تو خدمت لیتے ہیں، اور غلام اور خادم اسی لیے ہوتے ہیں، خدمت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن آزاد شخص سے بھی خدمت لے سکتے ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے؟ بشر تھے. آپ کو بھی قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی تھی، آپ پیشاب پاخانہ کے لیے جاتے تھے، یہ دلیل ہے کہ آپ بشر تھے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قضاء حاجت کے بعد شرمگاہ اچھی طرح صاف کرنا چاہیے. تیسری بات کیا معلوم ہوئی؟ قضاء حاجت کے بعد اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ پانی اگر نہ ہو، چونکہ صفائی کس سے ہوتی ہے؟ پانی سے ہوتی ہے، پانی سے صاف کیا جاتا ہے. تو اگر پیشاب پاخانہ کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ ہو تو اس کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے. کیا طریقہ ہے؟ پانی اگر نہ ہو تو پتھر کا استعمال کیا جائے، مٹی، ڈھیلا اور پتھر وغیرہ کا استعمال کیا جائے. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ 3 پتھر سے کم میں استنجا کرنا جائز نہیں ہے. 3 پتھر کا استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. یعنی اگر پانی نہ ہو، پتھر استعمال کرنا ہو تو 3 کی گنتی کیا ہے؟ پوری کرنا واجب اور ضروری ہے. 3 پتھر سے کم میں استنجا نہیں ہو سکتا ہے. چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ جانور کی لید سے، جانور کے پاخانے سے استنجا جائز نہیں ہے. استنجا کرنا کیا ہے؟ منع ہے. اگر وہ حلال جانور کا ہے تو کیا ہے؟ پاک تو ہے لیکن وہ پاک کرنے والا نہیں ہے، گندا ہے. اور اگر ناپاک جانور کا ہے تو وہ فی نفسی کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا. تو ناپاکی سے ناپاکی دور نہیں ہوتی ہے، بلکہ ناپاکی میں اور اضافہ ہوتا ہے. ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اجتہاد نص کے خلاف ہو، اجتہاد اگر نص کے خلاف ہو تو باطل ہے. کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 پتھر لاؤ. یہ 3 پتھر کیا ہے؟ یہ نص ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 پتھر لایا اور ایک لید لے کر آئے، جانور کا پاخانہ لے کر کے آئے. تو یہ جانور کا پاخانہ جو لے کر کے آئے نص کے خلاف تھا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اجتہاد کو ریجیکٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ نص کے خلاف اگر اجتہاد ہوتا ہے تو اجتہاد کیا ہے؟ باطل ہے. اجتہاد کیا ہے؟ باطل ہے. 8ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اجتہاد کرنے والا اگر غلطی کر بیٹھتا ہے، اجتہاد کیا لیکن اجتہاد میں وہ صحیح راستے پہ نہیں پہنچا، صحیح دلیل پر نہیں پہنچا، صحیح رخ پر نہیں پہنچا، اس سے غلطی ہو گئی، تو جو اجتہاد کرنے والا ہے غلطی کر بیٹھا ہے اس کو ملامت نہیں کیا جائے گا. دیکھیے عبداللہ بن مسعود نے 3 پتھر لانے کی جگہ پہ ایک لید لے کر کے چلے آئے، 2 پتھر اور ایک جانور کا پاخانہ لے کر آئے. آپ نے ان کو برا بھلا نہیں کہا. تو یہ معلوم یہ ہوا کہ جو اجتہاد کرتا ہے اس سے غلطی ہو جائے تو غلطی ہونے پر اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. اور 9ویں اور آخری بات یہ جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلیٰ اخلاق، کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے آپ نے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تعامل اور برتاؤ کیا، جبکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو پتھر استعمال کرنے کے لیے ان کو حکم دیا تھا، غلطی کر بیٹھے، وہ جانور کا پاخانہ لے کے چلے آئے، تو آپ نے ان کو برا بھلا نہیں کہا بلکہ آپ نے ان کو سمجھایا، کہا دیکھو یہ ناپاک ہے، اور پھینک دیا. پھینکنے کے بعد کیا کہا؟ یہ دیکھو گندی چیز ہے، اس کو استعمال میں نہیں لایا جائے گا. تو یہ سب باتیں ہیں جو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی. اور ایک اور اہم نقطہ جو عقیدے سے متعلق ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب نہیں رکھتے تھے. اگر آپ علم غیب رکھتے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کام نہیں کرتے جو انہوں نے کیا تھا. کیا کام؟ کہ وہ لید لے کر کے آئے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، انسان تھے، نبی تھے، مگر سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل تھے، اور آپ کا درجہ اور مقام سب سے اونچا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.